الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور راوی ہے اس کا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اگر تم لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہو تو تم اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے تو صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہے، اور ایک مد تو دور کی بات ہے کہ ادھے مد کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ جو ہے نا، ہر پیغمبر کے جو ساتھی ہیں نا وہ جنتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی صحابہ کرام ہیں پیغمبروں کی، وہ سب جنتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ترمذی کا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون الصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ اذا رأيتم الذين، جب تم لوگ دیکھو گے ان لوگوں کو، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ بات کس کی زبان کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس مبارک زبان کے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی بندہ صحابی کو گالی دیتے ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کو کہنا ہے کہ تمہارے اس غلط فعل کی وجہ سے تم پر لعنت ہو۔ تو میرے بھائیو، اور ایک اور حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے صحابہ جب قیامت والے دن اٹھے گے تو وہ قائد اٹھیں گے، ایک ایک صحابی قائد، اور اس کا وہ منور اٹھے گا قبر سے۔ اسی طرح صحابہ کا مقام جو ہے نا، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ایک بزرگ ہے، عالم ہے، اس نے ایک واقعہ بیان کے لکھی ہے کہ میرے دل میں خواہش آ گئی کہ میں ایک صحابی بن جاؤں۔ ایسے حالات میں مجھے نیند آ گیا اور میں سو گیا۔ سوتے میں مجھے خواب آ گیا۔ خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گاڑی ہے نا، وہ پہاڑ کے اوپر اور چڑھائی کے اوپر جا رہا ہے۔ اتنے میں گاڑی کا جو بریک ہے نا وہ فیل ہو گیا، اور گاڑی پیچھے ریورس جانے لگی۔ پھر میں گاڑی سے اتر گیا اور میں نے کوشش کی کہ میں کوئی پتھر، کوئی وٹا، کوئی چیز تلاش کروں اور گاڑی کی ٹائر کے پیچھے رکھ دے کہ گاڑی پیچھے اور نہ جائے، گر نہ جائے، ختم نہ ہو جائے پیچھے۔ میں پتھر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ جب میں واپس آئے تو میں نے دیکھ لیا صحابہ کرام نے اپنے سروں کو ٹائر کے نیچے رکھی تھی کہ گاڑی پیچھے نہ جائے۔ تو اسی ٹائم میرے دل میں، اسی ٹائم خواب میں یہ بات آ گئی کہ سر تو میرے ساتھ بھی ہے، اور اتنے میں میرے آنکھیں کھول گئی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے سر کے قربانی دے کے دین کو بچا لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقام دے دیا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر امتی قرنین، بہترین امت جو ہے نا میرے صحابہ ہے، میرے زمانے کے، میرے دور کی ہے۔
اور وہ حدیث میں کہ وَهُوَ خِيَارُكُمْ، وہ آپ سب میں سے بہتر ہے. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر اس کے بعد دوسرا شق جو ہے نا، دوسرے شق میں یعنی صحابہ کے شاگرد جو تابعی ہے وہ، اور پھر اس کے بعد تابعی کے جو تابعین تابعی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے جنازے کے لیے نیت قصد کیا کہ میں منافق کا جنازہ پڑھاؤں گا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر 70 دفعہ مجھے آپ منع کرتے لیکن میں اگر میرے جنازے سے جنت میں جا سکتا تو میں 70 دفعہ جنازہ اس کا پڑھاؤں گا. تو پھر اللہ نے وحی بھیجی کہ اس کا جنازہ مت پڑھاؤ. یہ منافق ہے، یعنی منافق کے جنازے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بندے کا جنازہ تیار ہو گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تیار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ فلاں بندے کا جنازہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اس کے اوپر جنازہ پڑھائے، میں نہیں پڑھا تھا کیونکہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی ہے. تو میرے بھائیو، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اپنے بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجنا، اپنے بزرگوں کو غلط ٹھہرانا اور اپنے بزرگوں کو ایسے سمجھنا کہ بھائی وہ بیوقوف تھے، یہ اپنی بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. بھائی گستاخی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذریعہ ہے. تو اس لیے نیک بندوں کے گستاخیوں سے بچو. سبحان ربک رب العزت.